اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی ہماری جو گفتگو آپ سے رہے گی وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ تعوذ پہ ہے۔ جب آپ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے لگتے ہیں تو تعوذ پہلے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس پہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو جب بھی آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے ماہ رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ، تو وضو جو ہے آپ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر آپ کا وضو نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جب قرآن مجید پڑھنے لگیں گے تو پھر سنت یہ ہے کہ آپ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ تعوذ جب پڑھتے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے پڑھیے۔ لیکن امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم جو ہے وہ اس طرح تعوذ جو ہے وہ پڑھیے۔ امام ثوری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ هو السمیع العلیم، اس طرح جو ہے اسے پڑھا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو عرض کی کہ آپ اس طرح پڑھیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، تو مختلف الفاظ جو ہیں وہ اعوذ باللہ کے ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ کے بارے میں یعنی تعوذ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تعوذ جو ہے اسے جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اس کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ یہ آیت ہے، جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو۔ میں اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں، جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ وہ کہتے ہیں فَاسْتَعِذْ جو آیا نا بعد میں، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے قرآن پڑھ لو سارا، تو سارا قرآن یعنی جتنی تلاوت آپ نے کرنا ہے، تلاوت کرنے کے بعد پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ایسا سلسلہ ہے تو پھر آپ کو وہاں بھی یہی صورت اختیار کرنا پڑے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ جب تم نماز کھڑے ہو جو نماز پڑھنے کے لیے، ترجمہ یہ بنا کھڑے ہو جو نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر تم وضو کرو۔ تو اگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تلاوت کر لو تو پھر اعوذ باللہ پڑھو، تو پھر آپ کو وہاں صفوں کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا یا آپ کو نماز پڑھنے کے بعد وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ دلیل ٹوٹ گئی۔ وہاں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو پھر تم سب سے پہلے وضو کر لو۔ تو سیم یہاں بھی یہ ہوگا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو ارادہ کرنے سے پہلے تم اعوذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لو۔ اب کیوں ہے یہ حکم، کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں، شیطان آپ کو قرآن پڑھنے ہی نہیں دے گا۔ دیکھ لیجئے، آپ کا بچہ صبح سے شام تک سکول میں رہے گا، لیکن جب آپ اس کو کہیں گے کہ چل بیٹے مسجد میں جا، اسی وقت ایسے لگے گا جیسے اس کی باڈی میں سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہے۔ اب وہ مسجد میں جانے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو تنگ کرے گا۔ کیوں؟ وہ شیطان اس کو وسوسہ ڈال رہا ہے۔ میرے پاس جب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو میں ان بچوں کو بتا دوں گا کہ بیٹے شیطان تمہیں اب وسوسہ ڈال رہا ہے کہ قرآن ہارڈ ہے، قرآن مشکل ہے، قرآن مت پڑھو۔ وہ تمہیں شرارتوں پہ لگائے گا۔ اب تمہیں شیطان کو اندر ہی مارنا ہے۔ جیسے آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نا،
تو اس آپ کے سیل کے اندر ہی وہ آپ کا ہیرو ہے، آپ کے سیل کے اندر ہی اس کا دشمن ہے، آپ نے سیل کے اندر ہی اس کو مارنا ہے، بس سیم گیم یہاں چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ تمہیں قرآن پڑھنے ہی نہیں دے گا۔ اب قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، تو جب ضروری ہے تو ہم پناہ طلب کریں گے، کسی بڑے پاورفل طاقتور کی پناہ جو ہے وہ طلب کریں گے۔ تو جیسا دشمن ہوتا ہے اس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اس کے برابر میں ویسی ہی طاقتور ہم پناہ طلب کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ چھوٹا دشمن ہے آپ اپنے ابا کی پناہ لے لیں گے، بڑا دشمن ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کر لیں گے، اس سے بڑا دشمن ہے پھر آپ پولیس کی پناہ میں چلے جائیں گے، اس سے بڑا دشمن اگر آ گیا ہے تو آپ رینجر بلا لیتے ہیں، آپ کا ملک رینجر بلا لیتا ہے، اگر اس سے بھی بڑا دشمن ہے تو پھر آپ کا ملک آرمی بلا لیتا ہے۔ دیکھیں نا، جیسا جو ہے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے ویسی ہی آپ پناہ بناتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں۔ اب شیطان چھوٹا نہیں ہے، وہ بہت بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہماری باڈی کے اندر خون کی نالیوں میں دوڑ جاتا ہے۔ اب اتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور وہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے اندر ہے، تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اب ہمیں پناہ کی ضرورت ہے جو بہت طاقتور ہو۔ اب ہم نے دنیا میں طاقتور ڈھونڈے، ان کی طاقتیں ایک وقت تک ہیں، اس کے بعد ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا ملنا ایک ٹائم تک ہے، اس کے بعد ان کا ملنا ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا اور ان کی پاور جو ہے یا ان کا ملنا دونوں برقرار بھی رہیں تو آخر انہوں نے مر جانا ہے۔ تو پھر ہمیں ایک ایسی پناہ کی ضرورت تھی کہ جس کی پناہ میں ہم آ جائیں، ہر وقت وہ ہمیں ملے، کبھی کمزوری طاری نہ ہو، کسی ٹائم وہ سوتا نہ ہو، ہمیں اس کی جو ہے وہ ضرورت۔ تو ہم نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف توجہ کی، تو اللہ کے نبی نے ہمیں زبردست پناہ جو ہے وہ بتا دی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی قادر طاقتور ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ایسا ہے کہ جو زندہ رہے ہمیشہ۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہم جب پناہ طلب کرتے ہیں تو اس کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ کی، ہم اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں۔ یہ اعوذ کے دونوں معنی ہیں، میں التجا کرتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں۔ اعوذ کا معنی ملنا بھی ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ملتا ہوں تاکہ وہ مجھے محفوظ فرما لے۔ تو اعوذ باللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر آ جائیں گے۔ تو دیکھیے، ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، ہمارے اندر بھی ہمارے دشمن ہیں، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں یہ اندر کی ہیں، باہر سے بھی بہت ساری آلائشیں آتی ہیں۔ تو ہمیں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ سنت ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ہمارے نزدیک سنت۔ اب اعوذ باللہ کے فوائد جو ہیں وہ سماعت کر لیجئے۔ اعوذ باللہ جو ہے اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ تقریباً جب ہم قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کا جن کو قرب ملا، انہوں نے اعوذ باللہ یعنی تعوذ کو مختلف الفاظ کے ساتھ ضرور ادا کیا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ انہ ربی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین انی عوذت بربی وربکم۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ حضرت مریم کے سامنے جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ کہتی ہیں، انی اعوذ بالرحمن منک۔ ان کی طرف سے بھی تعوذ جو ہے وہ یوں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بار بار اعوذ پڑھنے کا، تعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔
کہیں فرمایا قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اس لیے آپ کو حمزے ہی کا لفظ جو ہے وہ ملے گا جب میں کبھی پڑھتا ہوں۔ اب آپ سب لوگ سن لیجئے، جتنے بھی جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھ لیں تو یاد رہ جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ جو ہے، احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت یہ آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس پہ غصہ جو ہے وہ طاری ہو گیا، منہ سے جھاگ جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت جو ہے وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ غصہ جب آتا ہے نا اس وقت شیطان جو ہے وہ بیل بجاتا ہے، یہ یاد رکھیے، بیل بجا رہا ہوتا ہے، وہ جو بیل تیز کرتا ہے اس وقت آپ کا غصہ ہائی ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، یہ جب دونوں آپس میں لڑتے ہیں نا تو وہ شیطان کھڑے ہو کر بیل بجا دیتا ہے، وہ بیل زور زور سے بجاتا ہے، آپس میں لڑتے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس کا بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے، میاں بیوی کو لڑانا اور بات طلاق تک لے جانا۔ تو اب کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان دونوں میں سے ایک پڑھنا شروع کر دے، وہ ایک دم شیطان جو ہے وہ بھاگے گا، وہ دور ہو جائے گا۔ تو اعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے بستان التفاسیر کے اندر، یہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ دیکھا، تو یہ اعوذ باللہ جو ہے جس کو تعوذ کہتے ہیں، یہ سب بچوں کو سکھا دیجیے، خود بھی جب آپ صبح اٹھیں، کیونکہ آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو آفس جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، کوئی ایسی آگے مل جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، وہ اچھی بلی نوکری خراب ہو گئی، تو 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا جو آپ کو کلمات یاد ہیں، مختلف کلمات کے ساتھ تعوذ ہے نا، تو لیکن سب سے ایزیسٹ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر روح البیان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے جو ہے وہ حائل کر دیتا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ یوں تصور کر کے اپنے خالق کا تو پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 300 پردے آپ کے اور شیطان کے بیچ حائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پڑھنا چاہیے۔ تو ایک اور ہے، مشکات شریف میں اگر آپ جائیں گے تو باب ملے گا آپ کو، تو میں آپ کو ایک اور فائدہ بتا دوں، جو شخص صبح و شام پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں یہ اکثر بچوں کو یہ پڑھ کے دم کرتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو زہریلی چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ یہ بھی تعوذ کی ایک قسم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کے لیے، ان کے بچے تھے نا، حسن و حسین، بچے ہی تو کہلواتے ہیں، تو یہ جب کبھی بیمار ہوتے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے یہ دعا پڑھتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ پڑھتے آپ ان کے لیے۔ یہ وہ کیوں پڑھتے؟ حضور فرماتے کہ میرے جد یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہی اپنے دونوں بچوں اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں بچوں کے لیے وہ یہی تعوذ جو ہے وہ لکھا کرتے تھے۔ تو بتانا صرف آپ کو یہ چاہتا ہوں میں کہ یہ جو اعوذ باللہ ہے، تعوذ جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن یہ پڑھتے اللہ کے جو مقرب بندے یہ لازمی پڑھتے تھے۔ اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بتاتا ہوں جو آپ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا، آ گیا تعوذ، اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ جو آدمی پڑھتا ہے دنیا کے رنج و غم، مجبوری، بزدلی، قرض، دشمنوں کے غلبے سے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ حفاظت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ تعوذ بھی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو جزام، دیوانگی، بری مرض، اللہ تعالیٰ ان سب سے اسے محفوظ رکھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سمجھدار بچے ہوتے تھے ان کو وہ یہ زبانی یاد کروا دیتے تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, ان کو یاد کروا دیتے تھے, اور جو بچے نابالغ تھے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے. تو یہ تعویذ جو ہوتا ہے یہ آیات ہی ہوتی ہیں یا کلمات ہوتے ہیں جو حدیث کے اندر ہیں یا ماسورہ ہیں. تو خواتین و حضرات, آج آپ کو یہ میں نے بتلایا کہ تعوذ جو ہے وہ آپ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سنت ہے, لیکن استاد جی نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ سکھا رہے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. تو شاگرد جو ہے کہتے ہیں جب سیکھ رہا ہو تو نہیں, یہ کہتے ہیں کہ ادب یہ ہے. بہرحال تو یہ سنت ہے ہمارے نزدیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر قرآن مجید کو جو ہے وہ آپ لوگ شروع کر دیں گے. آج کی گفتگو اتنی, کل انشاءاللہ الرحمن ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ گفتگو کریں گے. جتنے بھی سن رہے ہو کم از کم 3 آیات جو ہیں وہ روزانہ کی ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو. 3 حاملہ اونٹنیوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دے کر جو ہے وہ فرمایا ہے کہ 2 آیتیں سیکھ لیا کرے یا پڑھ لیا کرے, یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے, اور 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے, اور 4 اور اسی قدر اونٹوں سے جو ہے وہ بہتر ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 2 آیات کے بارے میں فرمایا. تو آپ جو ہے یہ بہترین آپ کے پاس مہینہ ہے, آپ پڑھ سکتے ہو, پڑھو, میری بھی اس میں بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحمت نازل فرمائے. اجازت دیجیے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. If you like the video, don't forget to share and subscribe to Amina.